ہم پاکستانیوں کا قومی شناختی کارڈ کے بعد اگر کوئی اہم ترین ڈاکیومنٹ ہے تو وہ ہے ہمارا پاسپورٹ۔ کوئی شک نہیں کہ ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان کا یہی ہرا پاسپورٹ جب لے کر ہم انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو ڈرے سہمے ہوتے ہیں اور دل ہی دل میں ایک ہی وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ خیر۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، شاید ہمارا پاسپورٹ اسی قابل ہے اور آج کے ٹائم پر سب سے برا پاسپورٹ رکھنے والے ملکوں میں چوتھی پوزیشن پر آتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ کبھی ہمارے پاسپورٹ پر لوگ یورپ سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں آزادانہ سفر کیا کرتے تھے۔ میں ہوں ڈاکٹر عثمان حمید اور میں ہمارے پاسپورٹ کی ہیرو سے زیرو بننے تک کی مکمل داستان آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ آج سے چند سال قبل دنیا بھر کے میڈیا پر یہ بریکنگ نیوز چلی کہ وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی کو امریکہ کے کسی ہوائی اڈے پر تلاشی کے لیے روک لیا گیا ہے۔ ایک جانب کئی مسافر بغیر سیکیورٹی چیک کے سفر کر رہے تھے، تو ایسے میں پاکستان کے سٹنگ پرائم منسٹر کو جامع تلاشی کے لیے امریکی ایئرپورٹ پر اپنا بیلٹ تک اتارنا پڑا۔ اگرچہ یہ وزیر اعظم عباسی کا نجی دورہ تھا، لیکن امریکہ میں ان کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کو توہین آمیز ہی کہا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ڈپلومیٹ پاسپورٹ کی بجائے اپنے ذاتی پاسپورٹ پر سفر کر رہے تھے۔ رما برس کے انڈیکس رینکنگ کے مطابق 106 ممالک میں پاکستانی پاسپورٹ 103 نمبر پہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نیچے سے شروع کریں تو پاکستان چوتھی پوزیشن پر ہے۔ دنیا کے چوتھے کمزور ترین پاسپورٹ رکھنے والے پاکستان سے نیچے صرف 3 ممالک ہیں، جن میں عراق، یمن اور افغانستان شامل ہیں۔ افغانستان کی کم ترین رینکنگ کی وجہ طالبان حکومت اور یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے۔ اقوام عالم نے طالبان کی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کیا، اس لیے افغانستان کا پاسپورٹ دنیا میں چلتا ہی نہیں، جبکہ اس درجہ بندی میں ہمارا ہمسایہ بھارت 81 نمبر پہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے تعین کیا جائے کہ فلانا ملک کا پاسپورٹ طاقتور ہے اور فلانا ملک کا پاسپورٹ کمزور؟ تو اس کا جواب سمپل ہے۔ کسی بھی ملک کے پاسپورٹ کی ورتھ اور پاور کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس ملک سے کتنے ملکوں میں ویزا کے بغیر یا پھر ویزا آن ارائیول سفر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ویزا کی پروسیسنگ میں ٹائم، عالمی تعلقات، سیاسی استحکام اور اقتصادی صورتحال بھی کسی ملک کے پاسپورٹ کے طاقتور ہونے کا کی فیکٹر ہے۔ اگر ہمارے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو ہم صرف 32 کنٹریز میں ویزا فری انٹری کر سکتے ہیں، یا پھر ٹکٹ لے کر ان ملکوں میں پہنچے تو ایئرپورٹ پر ہی ہمارے پاسپورٹ پر سٹیمپ لگا دی جائے گی۔ لیکن حیران کن طور پر ان 32 ممالک میں ایک دو کو چھوڑ کر کوئی بھی قابل ذکر نہیں ہے۔ ان میں سے زیادہ تر افریقی کنٹریز اور چند چھوٹے جزائر شامل ہیں جن کی فلائٹس بمشکل پاکستان سے اڑان بھرتی ہے۔ ان ملکوں میں جانے کے لیے ہمیں کنیکٹنگ فلائٹس لینی پڑتی ہیں یا پھر کوئی دوسرے ملک جا کر وہاں کی فلائٹ لینا ہوتی ہے۔ چونکہ پاکستان کے پاسپورٹ کمزور درجہ بندی کا شکار ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں کے شہریوں کو دنیا کے کئی ممالک میں سفر کے لیے ویزا حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ کی اسی گرتی ساکھ کا نتیجہ ہے کہ آج ہر تیسرا چوتھا پاکستانی اپنا ملک چھوڑنے کے لیے ابراڈ میں سیٹل ہونا چاہتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے وہ ہر جائز اور ناجائز راستے اختیار کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ آئے روز آپ یہ خبریں سنتے ہیں کہ اٹلی، لیبیا، یونان اور ترکی وغیرہ کے سمندروں میں کشتی ڈوبنے سے کئی پاکستانی مر گئے۔ یورپ جانے کے خواہش مند کتنے ہی پاکستانی شہری ایران یا پھر دیگر ملکوں کے بارڈر فورسز کی گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ کی تنزلی کی داستان بہت پرانی ہے۔ کیا میں پاکستان کے فوری بعد پاکستان کا پہلا پاسپورٹ جس شخص کو دیا گیا تھا وہ ہنگری کے رہنے والے علامہ محمد اسد تھے، جسے پاکستان نے اپنی شہریت بھی دی تھی۔ یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والے علامہ محمد اسد کی پاکستان اور اسلام کے لیے خدمات ایک الگ ٹاپک ہے جسے کسی اور ویڈیو میں کور کیا جائے گا۔ پاکستان کے پہلے پاسپورٹ کی جلد کا رنگ ہلکا بادامی
और सब्जी माइल था, जबकि पासपोर्ट पर इंग्लिश, बंगाली और उर्दू तहरीर थी। तब पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर भारत समेत किसी भी मुल्क का वीजा फौरी हासिल करके वहां के लिए रवाना हो सकते थे। कम लोग जानते हैं कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास ब्रिटिश पासपोर्ट था और वो ताहयात ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर रहे। अप्रैल 1949 में वजीर आजम लियाकत अली खान को पासपोर्ट जारी हुआ और माना जाता है कि लियाकत अली खान को जारी करदा पासपोर्ट पाकिस्तान का पहला सरकारी पासपोर्ट था। पाकिस्तान बनने के 7 साल बाद हमारे पासपोर्ट का रंग हल्के बादामी से बदलकर सब्ज कर दिया गया, जो आज तक बरकरार है। अयूब खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तानी पासपोर्ट ने अपना अरूज देखा। तब पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया के टॉप 30 पासपोर्ट्स में शुमार होता था। कई यूरोपीय कंट्रीज के सरबराहान और अरब मुल्कों के शहजादे जब कराची के हवाई अड्डे पर उतरते तो उन्हें काउंसलर लेवल के नुमाइंदे रिसीव किया करते थे। तब के वर्ल्ड लीडर्स की औलादें अपनी छुट्टियां गुजारने कराची में आया करती थीं। 1971 में वेस्ट पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान रह गया और जुल्फ़िकार भुट्टो हमारे सदर बने। भुट्टो दौर में कई पाकिस्तानी आसानी से गल्फ कंट्रीज का वीज़ा लेकर बिजनेस करने लगे। तब से मशरिक़ वुस्ता के ममालिक को बड़ी तादाद में अफरादी कुव्वत मिली और बेशुमार हुनरमंद पाकिस्तानी वहाँ की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करने लगे। भुट्टो दौर में पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल अफराद को दुनिया के 60 ममालिक में जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होती थी, जबकि 100 से ज़ायद ममालिक का वीज़ा ऑन अराइवल था। सोशलिज्म का नारा लगाने वाले भुट्टो का झुकाव चूंकि अमेरिका की जानिब नहीं था, यही वजह है कि उस ज़माने में अमेरिका ने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सख्ती करना शुरू कर दी। जनरल मोहम्मद ज़िया के दौरे हुकूमत में अगरचे पाकिस्तान अमेरिका का अहम तरीन पार्टनर बन चुका था, लेकिन इसके बावजूद दिन ब दिन हमारा पासपोर्ट बेकार होता गया। जनरल ज़िया के दौर में पहली बार 1984 में पाकिस्तानी पासपोर्ट पर उर्दू और अंग्रेज़ी के अलावा अरबी ज़ुबान का भी इजाफा किया गया, जो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक की सहूलत के लिए था। इसके अलावा पासपोर्ट पर मज़हब का खाना शामिल किया गया। दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि हमारे पासपोर्ट पर लिखा होता है, दिस passport is valid for all the countries of the world except Israel। साल 2021 में बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की सरकार ने अपने पासपोर्ट से ये पासपोर्ट इजराइल के सिवा दुनिया के तमाम ममालिक के लिए मौजू है, इस इबारत को हटा दिया। 80 की दहाई में पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यूरोपियन यूनियन के अक्सर ममालिक में पाकिस्तानियों को हवाई अड्डे पर उतरते ही वीज़ा मिल जाता था, लेकिन अब इन ममालिक के वीज़े का हसूल बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तब थाईलैंड जाने के लिए वीज़ा दरकार नहीं होता था और पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वालों को बैंकॉक एयरपोर्ट पर उतरते ही 3 महीने का वीज़ा मिल जाता था। लेकिन फिर पाकिस्तान को किसी की नज़र लग गई। अफगान जहाद के बाद यहाँ क्लाशनकोव कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ। तब से पाकिस्तान हेरोइन, इंसानी स्मगलिंग और दहशतगर्दी के हवाले से दुनिया भर में बदनाम होने लगा। अफगान बाशिंदे और इनके पाकिस्तानी पार्टनर्स मनशियात स्मगलिंग में भी बैरून मुल्क गिरफ्तार होते थे। सब अफगानों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होता था। वो जब पकड़े जाते थे तो उनका शुमार पाकिस्तानी के तौर पर होता था। उसी दौर में बरतानिया समेत कई ममालिक ने पाकिस्तानियों की आमद पर वीज़ा देना बंद कर दिया। बाद अज़ान देखा देखी खलीजी ममालिक ने भी अपनी पॉलिसीज तब्दील की, जिसके नतीजे में पाकिस्तानियों को मुत्तहिदा अरब एमिरेट्स, कतर, अमान, कुवैत और सऊदी अरब की तरफ से पाबंदियों का सामना करना पड़ा। परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तानी पासपोर्ट 79 नंबर पर था और पाकिस्तानी सिर्फ 17 ममालिक में बगैर वीज़ा जा सकते थे। 2010 में पोजीशन कदरे बेहतर थी, जब 36 ममालिक में पाकिस्तानी वीज़े के बगैर जा सकते थे। इमरान खान के दौर में पाकिस्तानी पासपोर्ट दर्जा बंदी में सेंचुरी कर गया और 100वें नंबर पर पहुंच गया और आज 2024 में हम दुनिया में 103 नंबर पर आते हैं
اور آج پاکستانی پاسپورٹ کا شمار دنیا کے 4 بدترین پاسپورٹس میں ہوتا ہے۔ آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت طاقتور ترین پاسپورٹ سنگاپور کا ہے، جس سے آپ 193 ممالک میں ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں۔ مسلمان ملکوں میں متحدہ عرب ایمریٹس کا پاسپورٹ 8ویں نمبر پہ ہے۔ ایمریٹس کے پاسپورٹ پر 227 میں سے 187 ممالک کا ویزے کے بغیر سفر کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی کاوش پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے دیں، اس ویڈیو کو اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں تک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔